مؤکدہ علی الکفایہ ہے جو آپ کر رہے ہیں یہاں. ہاں یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر ایک بندہ بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے. ہاں یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اور اگر آج کے کسی مسلمان کو کہا جائے کہ بھئی روزہ رکھ کے جنگ کرنی ہے تو کون جائے گا؟ اور بھئی شام کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، کھجوری بھی نہیں ہے. یہ باتیں کرنی، یہاں میں تقریر کر کے چلا جاؤں، آپ بھی گھر جائیں گے، او جی اسی ڈوڈے شریف اعتکاف بیٹھے ہیں. اعتکاف بیٹھ، یہ تو ایک تیاری ہے، اصل کام تو آگے ہے، اصل کام تو آگے ہے. اور میں اس دفعہ 4 جنوری کو گرفتار بھی ہوا، پھر ہمارے ساتھی ابھی تک بھی کچھ جیل میں ہیں. اور آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم کو جرم کر کے جو جیل میں گئے. جرم ہمارا یہ صرف یہ ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. صرف جرم اس کا صرف یہ، اور کوئی بھی نہیں. میں جو آپ کو بات تاریخی بتانے لگا ہوں نا، بڑے بڑے افسروں سے بھی، بیوروکریٹوں سے بھی، وکیلوں اور ججوں سے بھی میری بات ہوئی. میں مسجد میں بیٹھ کر فقیروں کے سامنے یہ آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں کے نزدیک ناموس رسالت مسئلہ ہی کوئی نہیں. بالکل میں آپ کو بالکل علی العنان کی بات بتا رہا ہوں. ان کے نزدیک کوئی کتا بلہ مر جائے اس کی وہ چوڑوں کا مسئلہ ان کے نزدیک ہے، ان کے نزدیک اور مسائل ہیں. لیکن حضور کی عزت کی جو بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ آپ کیا باتیں کرتے، چھوڑو یہ کیا باتیں. خود مجھے انہوں نے کہا، بڑے بڑے افسروں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا پڑھا جو ہے تو باتیں تو کرنی ہے. میں نے بالکل ان کو کہا، میں نے کہا پڑھا جو ہے تو باتیں تو کرنی ہے. ان کے نزدیک ہم پتہ نہیں، پھر یا تو ان کے ماں باپ نے ان کو نہیں بتایا، یا ہمارے مولویوں اور پیروں نے قوم کی تربیت نہیں کی کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ناموس پر نہیں، صرف نام پر. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں کروڑوں جہان بھی ہوں تو حضور کے نام پر بھی فدا ہے. اور ایک آدمی مرتد اور گستاخ رسول قتل ہو گیا پاکستان میں ممتاز قادری کے ہاتھوں. ابھی تک ہماری قوم سکتے میں ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ممتاز قادری حق پر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو چیزیں ضروری تھیں ان پر تو بات کبھی نہیں کی، اور دوسری چیزوں پر اتنا زور لگایا، اتنا زور لگایا کہ قوم ناموس رسالت کا مسئلہ بھول گئی. ورنہ میرے جیسے بندے کو انہوں نے پکڑ کر لے جانے کا مطلب ہی کوئی نہیں تھا، اور میرے جیسے بندے سے تفتیش کرنے کا ان کا مطلب ہی کوئی نہیں تھا. اور میرے سامنے تو ان کو کل واللہ پڑھنی بھی نہیں آئی. جن آدمیوں کو کل واللہ پڑھنی بھی نہ آئے وہ مجھے دین سکھا رہے تھے کہ آپ ایسے دین بیان کریں، ایسے دین بیان کریں، ایسے کیوں کرتے ہیں. اب جس آدمی کو کل واللہ پڑھنی بھی نہ آئے، ویسے آپس میں بیٹھے ہیں علماء کو چھوڑ کر، جو آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تا پر 2 زبریں کیوں آئیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ اگر کسی کو پتہ ہے تو مجھے اٹھ کر بتائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر 2 زبریں کیوں آئیں؟ جس قوم کو یہ بھی نہ پتہ ہو الحمدو کی دال پر پیش کیوں آئی؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ. میں اس پر زبر پڑھتا ہوں الحمدہ، کوئی مجھے غلط کر کے دکھائے مولانا یہ غلط کر رہے ہیں، عربی کا قانون ہی یہ نہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں. میں اس کو الحمدے پڑھتا ہوں، آپ غلط کر کے دکھائیں اس کو. جس قوم کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ الحمدو کی دال پر پیش کیوں آئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر 2 زبر رحمت پر کیوں آئی، اس قوم کو ناموس رسالت کا کیا پتہ. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم ایسے غیر ضروری باتیں، حضور کی عزت کی بات ہم نہ بتا سکے قوم کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بدر کے اندر حضرت سعد بن معاذ جب پہنچے نا، ایسے سعد بن معاذ کے جنازے پر 70,000 فرشتے نہیں آئے. سعد بن معاذ نے عرض کی حضور میری یہ خواہش ہے کہ آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیتے، آپ تیز رفتار اونٹنی باہر باندھ دیتے ہیں، جنگ ہم نے کرنی ہے، اگر جنگ فتح ہو گئی تو پھر تو ہم غلام حاضر ہیں، اگر جنگ کا پانسا پلٹ گیا، کافروں نے ہمارے اوپر غلبہ پا لیا تو حضور ہمارے کٹنے میں دیر تو لگے گی نا، ہم ایک ایک کر کے کٹیں گے تو دیر تو کافی لگے گی، اتنی دیر میں آپ اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں.
وہاں آپ اپنے غلاموں میں تشریف لے. ہم اتنی دیر کٹیں گے. جب یہ بات کی نا سعد بن معاذ نے, اور پھر بدر کی طرف جاتے ہوئے ہم نے دین کی بات کرنی بھی کوئی نہیں, دین کی حمایت میں یہ زبان کھولو اور کچھ نہیں. جہاں چار بندے بیٹھتے ہیں, او چھٹو جی ایویں مولوی لگے رہتے, او چھٹو جی اے مسئلے گل کیویں ہو سکتی. میں نے کہا یہ زبان رب نے اس لیے نہیں بنائی کہ تو دین کے خلاف بات کر. اگر تو حق میں بات نہیں نہ کر سکتا تو اپنے نامہ اعمال میں حضور کے دین کے خلاف باتیں کرنے والوں کے اندر اپنا نام نہ لکھا. تو اگر دین کی حمایت نہیں کرتا تو کم از کم اس زبان کو دین کے خلاف تو نہ کھول. جو بات کر رہا اس کا خاموش ہو جا. تو نے دین کا کیا کیا ہے؟ تو بچے دیتے ہیں دین نو, تو پیسے دیتے ہیں, تو وطن دیتا ہے, تو گھر اتنے بہ کے. داتا صاحب اتنی مخلوق اعتکاف بیٹھی, جدو حملہ ہویا داتا صاحب اسی سویرے سویرے پہنچے تو 8 بندے بھی ساڑھے نال کوئی نہیں سن. اب اعتکاف بیٹھنے کے لیے ہزاروں آ گئے. حلوے مانڈے کھانا یہ آسان ہے, یہ کیا مشکل ہے؟ میں خود ویل چیئر اتنے گیا جدو حملہ ہویا سویرے داتا صاحب دے دروازے ہوتے 8 بندے بھی ساڑھے نال کوئی نہیں سن. باتیں کرنی تو بڑا, وہاں بھی جناب ہزاروں مخلوق بیٹھی ہے, جناب صبح جناب شامی اور جناب افطاری ہو رہی. انہوں نے کہا چلیے حضور کی ناموس کے لیے, کہتے نہیں یہ کام تو ہم سے نہیں ہو سکتا. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے, در منگ ملنگ بے ننگ شودے, صاحب درد تے حال ہو روندے, ٹکڑے منگ تے شوربے پین والے, غر کال مکال ہو روندے, سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے. حضور کے دین کے لیے یہ جو آپ کھا رہے ہیں نا مفت دربار شریف پر, اس کا حساب ہوگا قیامت والے دن کہ کھایا دربار شریف کا مفت ہے تو دین کا کیا کیا ہے. یہ صدقہ خیرات تو نہیں ہے نا, القاسم ٹرسٹ جو ہے یہ تو اپنا خون پسینہ آپ کو, تو آپ نے جا کر دین کا کیا کام کرنا ہے. یہ میں آخر میں بات کروں گا, میں مختصر بات ہے, لمبی بات میں نے نہیں کرنی, چونکہ میں دربار شریف پر انہاں فقیرہ میں نے دعوت دیتی, انہوں نے کہ میں آ گیا. کل حضرت صاحب دا فون آیا, انہوں نے کہا جی تہاڈی بڑی شکایت ہے پچھلی باری کہ تسی لیٹ آندے ہو. تو میں کہا جناب اس طرح لیٹ نہیں ہوگا, میں وقت تے آؤں گا. تو میں جناب آج سویرے 10 بجے دی تیاری شروع کر دیتی. میں کہا جی شکایت نہیں ہونی چاہیے ڈوڈے شریف والے, یہ نہ ہوئے کدھر دربار شریف جا کے شکایت کر دیں, میں اگے بیمار ہاں اور بیمار ہو جاؤں. تو میں تے دعا لینا انہاں فقیراں کو کہ دعا فرمان. تو میں انج بھی حضور کے دین دا کام کر رہا, لیکن کتا چل کے بھونکے تو ذرا زیادہ مزہ آئے گا. تو میں یہ فقیروں سے دعا کروانے کے لیے آتا ہوں کہ تاکہ میں اس بیماری سے اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دے. اپنے حبیب علیہ السلام اس حالت میں بھی ہم شکر کر رہے ہیں, لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ, انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ تو دین کا کام کرنا ہے. جہاں بھی جائیں, یہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے بندے مار دو یار, جتنے بھی بیٹھے ہو تو کہو اسی کوڑے ہاں. حضور نے فرمایا جو میں دین اپنی امت کو دے کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. اور رات تسی تے میں پائی, میں لاہوریاں نو کہندا میں آکھو جعلی بیسن ویچ کے 20 رمضان نو بندہ عمرے تے چلا جاوے, حضور دی بارگاہ وچ جاندے ہو, حضور دی امت نو جعلی پکوڑے کھوا کے, جعلی سموسے کھوا کے, جعلی فروٹ کھوا کے, 20 رمضان نو پیسے کٹھے کر کے عمرے پر چلے جاتے ہو. میں نے کہا یہ ان محبوبوں کے سامنے جاتے ہو جنہوں نے حضور بازار تشریف لے گئے اور بازار کے اندر حضور نے گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا, حضور نے اس کے اندر ایسے ہاتھ اپنا مبارک ڈالا اور حضور نے گیلی گندم جو ہے وہ نیچے سے نکالی, اور حضور نے دکاندار کو فرمایا تو یہ گندم بیچ رہا ہے؟ عرض کی حضور بارش ہو گئی. فرمایا بارش ہو گئی تو نے اس کو ننگا کیوں نہیں کیا؟ اس موقع پر پھر رسول اللہ نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جنہیں قیامت تک میری امت نال دھوکہ کیتا ہوتا میرے نال کی کوئی دھوکہ تو تے میں کیتا ہے دین نال, دین نہ کی ہویا دھوکہ. تو نمازاں نہیں پڑھیاں میں نمازاں نہیں پڑھیاں, تو روزے نہیں رکھے میں نہیں رکھے, تو سچ نہیں بولیا میں نہیں بولیا, تو زکات نہیں دیتی میں نہیں دیتی, تو حج نہیں کیتا میں نہیں کیتا, تو 2 نمبر مال ویچیا میں 2 نمبر مال ویچیا. تے دس دین دا دے وچ کیڑا قصور ہے؟ قصور تو میرا تیرا ہے, تو تے میں گند پایا. دین تو چمکدا ہویا ہے, قلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں, لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں وچ سفیلاں, نال چراغاں شمس کو لیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں,
غلام محمد اے تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلا. بدنام اسی کیتا دین نو. داڑیاں رکھ کے اساں بدنام کیتا, پگڑیاں بن کے اساں بدنام کیتا, مولویت دے نام تے اساں بدنام کیتا, جہاد دے نام تے دین نو اساں بدنام کیتا. دین تے چمک تو ہے, میرے آقا نے فرمایا دیتے رات آنی ہی کوئی نہیں. آج مسلمان دین پر گلا کرتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ, آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے. لو جی ایدے امام نے لکھیا, اور گل میں بڑی ڈاڈی کرن لگا لیکن ہے ایدے لکھی ہوئی ایدے بدر دی طرف جاندیاں میرے آقا و مولا دی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار سن. حضور دی بیٹی, ساری دنیا دیاں بیٹیاں اس خاک کتے قربان جتے حضور دی بیٹی نے ایک باری پیر رکھیا. اے بھی نال میں دس دیاں مت کوئی سمجھے. ساری پھر دوبارہ سنو, ساری دنیا دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں اس خاک کتے قربان جتے حضرت رقیہ ایک باری پیر رکھیا. اے بھی نال گل یاد رکھ. جب رسول اللہ بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کی صاحبزادی بیمار تھی حضرت رقیہ, لیکن حضور پھر بھی تشریف لے گئے. تسی بھی بیٹیاں والے ہو تو میں بھی ذرا تصور تے کرو, حضور نو پتہ سی میں واپسی آواں گا تو میری بیٹی دا وصال ہو چکے ہوئے, میں اپنی بیٹی دے جنازے بھی شریک کوئی نہیں ہونا, دفن بھی شریک کوئی نہیں ہونا, تو حضور بدر